اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ احکام القرآن میں آج ہم عدت سے متعلق احکام و مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ عدت کہتے ہیں نکاح کے زائل ہونے کے بعد عورت کا نکاح سے ممنوع ہونا اور ایک زمانے تک انتظار کرنا عدت کہلاتا ہے، یعنی نکاح کے ختم ہونے کے بعد عورت کا دوسرے نکاح سے ممنوع ہونا اور ایک زمانے تک انتظار کرنا عدت کہلاتا ہے۔ مدت عدت کی اگر بات کی جائے تو عدت کی جو مدت ہے اس کی گنتی کا آغاز طلاق کے وقت سے ہوگا یا پھر وفات کے وقت سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی طلاق دی جائے گی تو اسی وقت سے عدت کی گنتی ہے وہ شروع ہو جائے گی، یا وفات ہوگی تو پھر اسی وقت سے وفات کی جو عدت ہے اس کی گنتی سٹارٹ ہو جائے گی، اگرچہ کہ عورت کو علم نہ ہو، یعنی کہ عورت کو اگر طلاق کا علم نہیں ہے یا وفات کا علم اسے چند مہینے بعد ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ عدت کی مدت اگر گزر چکی ہوگی تو پھر عدت پوری سمجھی جائے گی۔ کہ بالفرض عورت کا شوہر جو ہے وہ فوت ہوا لیکن عورت کو 6 مہینے بعد پتہ چلا، ٹھیک ہے، اب اس کو 6 مہینے بعد اطلاع ہوئی تو اب عورت عدت پر نہیں بیٹھے گی، کیونکہ ان 6 مہینے کی جو ایام جو گزر چکے ہیں 6 ماہ، تو سمجھ لیں عورت کی عدت پوری ہو گئی، اب وہ نئے سرے سے نہیں عدت پر بیٹھے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس پر کتنی عدت گزارنا لازم ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ خلوت سے پہلے طلاق دینے پر عدت نہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں ہے کہ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری وجہ سے کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑو۔ تو اس آیت کریمہ میں صاف واضح ہو رہا ہے کہ خلوت سے پہلے اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی تو اس پر عدت نہیں ہوگی۔ تو خلوت سے مراد یہاں پر خلوت صحیحہ ہے، یعنی ایسی تنہائی کہ جس میں مرد و عورت تعلق قائم کر سکتے ہوں تو اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ لیکن مرد و عورت دونوں کو نکاح کے بعد ایسی تنہائی میسر نہیں آئی کہ جس میں تعلق قائم کیا جا سکتا تھا اور کوئی بھی چیز مانے نہیں تھی، یعنی نکاح کے بعد مرد و عورت کے درمیان خلوت صحیحہ یعنی ایسی تنہائی نہیں پائی گئی کہ جس میں ان کو تعلق قائم کرنے کا موقع ملتا۔ اب چونکہ خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی تو اس لیے اس عورت پر اگر شوہر اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس پر عدت گزارنا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ایسی عورت کو طلاق ہوئی جو کہ حائضہ تھی تو اس کی مدت کیا ہوگی؟ تو اس کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں ہے، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں کہ جن کو طلاق دی گئی ہو اور ان کو یعنی خلوت صحیحہ پائی گئی ہو یا پھر میاں بیوی نے تعلق قائم کیا ہو، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ واضح ہوگا، تو وہ عورت کیا کرے گی؟ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی، تو یہی اس کی عدت کہلائے گی۔ پھر ہے غیر حائضہ یا حاملہ کو اگر طلاق دی ہو تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس متعلق سورہ طلاق میں آیت نمبر 4 میں ہے، اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا، اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو حاملہ ہوں تو ان کی عدت جو ہے وہ بچہ جننا ہے، یعنی کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو یہاں پر حاملہ عورت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حاملہ عورت کی عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں ہے، موت یا طلاق کے بعد جس وقت بھی بچہ پیدا ہو تو عدت ختم ہو جائے گی، اگرچہ 1 منٹ بعد ہی کیوں نہ پیدائش ہوئی ہو۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوگی اس حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر حمل ساقط ہو گیا لیکن بچے کے اعضاء بن چکے ہیں تو عدت پوری ہو گئی، اور بچے کے اعضاء بننے سے پہلے حمل ساقط ہوا تو عدت ختم نہیں ہوئی،
ٹھیک ہے. اگر حمل ساکت ہوا اور بچے کے اعضاء بن چکے تھے تو سمجھ لیں عدت پوری ہو گئی. لیکن اگر اعضاء نہیں بنے تھے اور حمل ساکت ہو گیا تو پھر عدت اب یہ جو وضع حمل ہے یعنی حمل کا ساکت ہونا اس کی عدت کو پورا نہیں کرے گا، بلکہ اس پر جو ہے وہ عدت گزارنا لازم ہوگا. پھر بیوہ عورتوں کی عدت کے متعلق سورہ بقرہ میں ہے، اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں. تو بیوہ عورتوں کے متعلق ہے کہ فوت شدہ کی بیوی کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جب شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہو، ورنہ عورت 130 دن پورے کرے گی. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ عدت غیر حاملہ کی ہے. اگر عورت کو حمل ہے تو اس کی عدت ہر صورت میں بچہ جننا ہی ہے. اس کے بعد ہے عدت گزارنے سے متعلق شرعی مسائل. عورت کو عدت شوہر کے گھر پر پوری کرنا لازم ہے. شوہر کو جائز نہیں کہ طلاق یافتہ کو عدت کے ایام میں گھر سے نکالے، اور نہ ان عورتوں کو وہاں سے خود نکلنا جائز ہے، کیونکہ یہ رہائش محض شوہر کا حق نہیں ہے جو اس کی رضامندی سے ساکت ہو جائے، بلکہ یہ شریعت کا حق ہے. اگر عورت فحش بولے یعنی بیہودہ باتیں کہے اور گھر والوں کو ایذا دے تو پھر اس صورت میں اس عورت کو گھر سے نکالنا یعنی عدت کے دوران جائز ہے، البتہ اس کے علاوہ جائز نہیں. اور جو عورت طلاق بائن کی عدت میں ہو اس کے اور شوہر کے درمیان پردہ ضروری ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی اور عورت ان دونوں کے درمیان حائل ہو. ٹھیک ہے. طلاق بائن میں پردہ کرنا چونکہ نکاح ختم ہو چکا ہے تو اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان پردہ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد سوگ سے متعلق شرعی مسائل کو بھی جان لیتے ہیں کہ شوہر کی وفات کی یا طلاق بائن کی عدت گزارنے والی دوران عدت نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، نہ بناؤ سنگھار کر سکتی ہے، خواہ زیور سے کرے یا رنگین اور ریشمی کپڑوں سے، یا خوشبو استعمال کرے یا تیل اور مہندی وغیرہ سے. مطلب ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا اس کے لیے ممنوع ہے. شوہر کی وفات والی عورت پر اور طلاق بائن والی عورت جب عدت گزارے گی ان پر ان تمام کا استعمال ممنوع ہے. اگر کوئی عورت عدت کی پابندیاں پوری نہ کرے تو جو اسے روکنے پر قادر ہے وہ اسے روکے، اگر نہیں روکے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. لیکن جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو تو اس کو زینت اور سنگار کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. طلاق بائن والی کے لیے جو ہے وہ تمام چیزیں سنگار وغیرہ کرنا ممنوع ہے، لیکن طلاق رجعی کی عدت میں اگر عورت ہے تو پھر زینت اور سنگار کرنا اس کے لیے مستحب ہے. اسی طرح وفات کی عدت گزارنا بیوی پر مطلقاً لازم ہے، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی یا نابالغہ ہو، یوں ہی عورت کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. وفات کی عدت ہر بیوی پر گزارنا لازم ہوگا. اسی طرح عدت میں عورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی شرعی ضرورت درپیش ہو، مثلا سخت بیمار ہو تو ڈاکٹر یا طبیب کو دکھانے کے لیے جا سکتی ہے. اس حکم میں عدت وفات اور عدت طلاق دونوں برابر ہیں، یعنی کہ چاہے طلاق کی عدت والی ہو چاہے وفات کی عدت والی ہو تو شرعی ضرورت کے تحت وہ گھر سے نکل سکتی ہے، البتہ ویسے نہیں نکل سکتے. اچھا، وفات زوج یعنی شوہر کی وفات کی عدت گزارنے والی عورت کو اگر وہ غریب ہے اور اس کے پاس گزر بسر کے لیے کوئی انتظام نہ ہو تو کسب معاش کی غرض سے دن میں نکلنے کی گنجائش ہے، لیکن رات بہرحال گھر میں آ کر گزارے. ٹھیک ہے. یعنی بیوہ کے پاس اگر کوئی اور انتظام بندوبست نہیں ہے کسب معاش کے حوالے سے تو پھر وہ دن میں نکل سکتی ہے کمانے کے لیے، لیکن رات بہرحال گھر میں ہی آ کر گزارے گی. لیکن طلاق والی کو کسب معاش کے لیے بھی گھر سے نکلنا جائز نہیں، کیونکہ طلاق والی عورت کا جو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے وہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، شوہر نہیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے دن کے وقت بھی نکلنا جائز نہیں ہے. یہ تو تھے عدت اور سوگ سے متعلق شرعی مسائل اور احکامات وغیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے، آگے پھیلانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.